السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی۔ جمعرات کا دن، خوبصورت دن، موسم بہت ادھر بدل گیا ہے جناب علی اور موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی بدل جاتی ہے، ظاہر ہے۔ آج 9 تاریخ ہو گئی ہے، 9 جنوری ہو گئی ہے۔ تو سر جی، مذاکرات کے حوالے سے بات کی جائے نا تو وہ مذاکرات ڈاواڈول ہو گئے ہیں ڈاواڈول۔ کیوں ڈاواڈول ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے جو آج سارے میں صبح دیکھ رہا تھا تجزیے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر اگلی میٹنگ میں اگر نہ کیا گیا جوڈیشل کمیشن کا اعلان تو پھر ہماری بس ہے۔ تو حکومت ادھر کہہ رہی، رانا ثناء اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ساری سہولتیں دی ہیں، تو یہ ملاقاتیں یہ وہ ساری دے رہے ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ایاز صادق صاحب اسپیکر بھی ناراض ہو گئے، پتہ ہے آپ کو۔ اس نے کہا جی میں ان کو اتنی سہولت کاری دے رہا ہوں، میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں، کہیں بیرون ملک چلے گئے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور دیگر ٹاپک بھی ہیں۔ سر جی، میں وہ گروپ لائف انشورنس کا آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا ہے۔ اب جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، میں نے اپنے طور پہ یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں خود وہاں جاؤں گا اجلاس میں۔ جس رکن قومی اسمبلی سید رفیع اللہ نے یہ پیش کیا ہے، اس کی منت کریں گے کہ جناب سینٹ سے منظور کرواؤ، صدر پاکستان سے منظور کرواؤ۔ ظاہر ہے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اب کوئی کلائنٹ ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ سر جی ٹائم بڑا گزر گیا ہے۔ انہیں یہ بتایا کہ ٹائم ہمارے بس میں نہیں ہے، تو یہ جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں نا، وہ تسلی رکھیں۔ 90% کام ہو گیا الحمدللہ، زرداری صاحب نے بھی دستخط کر دینے ہیں، حکومت بھی مخالفت نہیں کر رہی، اس لیے آپ تسلی رکھیں، آپ کا انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا۔ ہاں جو لیٹ ہو رہا ہے اس کے ہمارے پاس اس کا جو ہے نا وہ نہیں ہے کوئی، ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی حل میں اب قومی اسمبلی کا اجلاس تو نہیں نہ بلوا سکتا، ٹھیک۔ ہم منتیں ترلے ہی کر رہے ہیں نا، پنجاب والوں کے بھی کر رہے ہیں، اس میں بخاری کے سب کے رانا مشہور صاحب کو ملنا ہے، میں نے وہ سارا ان کو کرنا ہے۔ اچھا جی، تو مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئینی ترمیم والا بل جو ہے نا، یہ آئینی ترمیم کہہ رہا ہوں، یہ سر جی میرا ذہن آج کدھر ہے، آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا کدھر ہے ذہن۔ یہ جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے 4-5 دن سے روزانہ کی بنیاد پہ، اور ملٹری کورٹس میں سویلین کے کیس چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے، وہ والا اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے آج آ جائے۔ دلائل تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، کافی دنوں کی ہے، تو اس میں بڑی پیش رفت ہوگی۔ پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ فائدہ کر دے کہ جناب سویلین کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتے، تو یہ سارے احسان نیازی وہ سارے بری ہو جائیں گے، سب بری ہو جائیں گے یہ۔ اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ ان کا مقدمہ جی سول کورٹ میں چلائیں، نہیں، بری تو بری ہو گئے سارے، ٹھیک ہے۔ یہ والی صورتحال ہے۔ اب آئیں جناب علی یہ مذاکرات کی طرف۔ تو مذاکرات کا اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھنا نہیں چاہ رہا، سارے ٹی وی چینل اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ سر یہ کیا ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس میں پتہ ہے 3 کھچڑی پکی ہوئی ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج اس میں بالکل نہیں ہے۔ اچھا، کبھی کبھی آ جاتا ہے جی کہ فوج چھوڑنا چاہتی ہے، شہباز نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کبھی آ جاتا ہے شہباز چھوڑنا چاہتا ہے، فوج نہیں چھوڑنا چاہتی۔ یہ سر جی جب آپ باتیں چھپاتے ہیں نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر ٹامک ٹوئیاں ہوتی ہیں نا، اندھیرے میں تیر چلانا۔ اندھیرے میں کوئی تیر چلائے تو لگ گیا تو تکا، نہیں تو تیر، لگ گیا تو تکا نہیں تو تیر۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت، سارے مذاکرات کے حوالے سے یہ حالات ہیں۔ آج دیکھتے ہیں بانی سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ سارا سر جی اسی بانی نے فتنہ ڈالا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ باقی مریم نواز جتنے کام کر رہی ہے وہ ماشاءاللہ۔ وہ کل مجھے ایک دوست لندن سے سفیان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جتنے مریم نواز صاحب کام کر رہی ہیں نا،
اگر اس وقت پنجاب میں الیکشن ہو تو 2/3 میجارٹی سے مسلم لیگ نون جیتے گی. وہ تو پہلے ہی جیتی ہوئی ہے. ادھر تو 2/3 میجارٹی بنتی ہے نا مسلم لیگ نون کی. ادھر تو ماشاءاللہ بہت اکثریت ہے. پہلے بھی اکثریت ہے. پہلے بھی یہ دھاندلیاں دھوندلیاں یہ وہ سارے الزام ہی لگ رہے ہیں نا. عمران خان صرف پاپولر ہے سوشل میڈیا پہ سر. میں نے پچھلے سروے کیا تھا یہ الیکشن سے پہلے. ہائی کورٹ کے باہر میں کھڑا ہو گیا تھا اور میں نے سب سے ایسے انٹرویو کیا. سب نے یقین کرو پنجاب میں اکثریت شیئر کے ساتھ تھی. لیکن سوشل میڈیا کو بھی اب نون لیگ والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے. وہ کنٹرول کرے نا اس کو کہ جناب یہ اس طرف توجہ دے. اس طرف توجہ نہیں دیتے وہ. ٹھیک ہے. تو باقی جناب ہمارے الیکشن ہے پرسوں ڈسٹرکٹ بار کے ہائی کورٹ وکیلوں کے. تو ادھر انشاءاللہ تعالی ہم ادھر تھوڑے سے مصروف ہیں. کوئی ویڈیو میں آگے پیچھے تھوڑا سا ہو جایا کریں تو آپ اس کا برا نہ منایا کریں. ٹھیک ہے. میں نے ساری چیزوں کا احاطہ کر کے آپ کو گروپ انشورنس کا بھی بتا دیا ہے, آئینی ترامیم کا بھی بتا دیا ہے, سویلین کیسوں کا بھی بتا دیا ہے, اور مذاکرات میرے حساب سے کھٹائی میں پڑ گئے ہیں اور یہ ہونے بھی نہیں چاہیے. ملک احمد خان سپیکر صاحب ہیں نا, انہوں نے کہا جی مذاکرات ہم ملزم سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں. سر جی مذاکرات کسی ملزم سے ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے. تو بس یہ آپ ذہن میں بنا لیں کہ ملزم کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں. نہیں ہو سکتے, بالکل ہی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ تسلی خاطر رکھیں. اور یہ دیکھیں, یہ جو میں نے آپ کو 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے نا, یہ 3 پیس ہے. یہ علیحدہ ہے. یہ دیکھیں یہ علیحدہ ہے, یہ علیحدہ ہے اور نیچے علیحدہ ہے. یہ ہمارے کمال صاحب ہیں, یہ گفٹ لائے ہیں, ان کا بہت شکریہ. اور یہ میں نے پین بھی لیا ہے. تو باقی چیزیں تو انشاءاللہ پھر بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور جو دوست ہیپی برتھ ڈے کا مجھے پیغام بھیج رہے ہیں ان کا سر جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آج بھی میں نے 2 کیک کاٹنے ہیں, لیکن اب میں اس کی زیادہ مشہوری نہیں کروں گا. اب جو کرنی تھی وہ کر لی. تو باقی میں نے کل بھی آپ کو دکھائے تھے. یہ دیکھیں یہ پھول, ہاں کتنے پیارے لگ رہے ہیں سر جی. پھول ہیں یہ پھول جی, خوشبو لگا کے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. اور یہ آپ نیچے والی ویڈیو بھی دیکھ لیے کریں تسلی سے. ہاں جی, یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے. اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہیں, کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بل اس نے پیش کیا ہے. بہت بڑی پراگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے. یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے, باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا, بل پاس ہو جائے گا, پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ, ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں, اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا, نئے لوگوں نے, نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں, ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں, ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0304725752 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو ہوتی ہے. ماشاءاللہ تمام دوستوں کا بہت شکریہ.
हैप्पी बर्थडे। चलो हम सर चैम्बर फेलो भी हैं, चैम्बर वैसे भी हमारे पड़ोसी हैं, बहुत हमारे माशाल्लाह इन्होंने आज फिर सारे केक सुप्रीम कटिंग से भी कोर्ट बार फैलो के सदर हैं। हाँ जी, केक कटिंग की भी फैलो बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। ये सर मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेजर जलाल खान साहब। हाँ जी, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं।